ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چشمہ لگا کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جب چشمہ پہن کر کے انسان نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں ناک کی جو ہڈی ہے یہ زمین پر صحیح طریقے سے نہیں لگے گی، تو کیا ایسی صورت میں سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو چشمہ لگا کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی شخص چشمہ لگا کر کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کی ناک جو ہے ہڈی تک زمین پر جمتی ہے، تو ایسی صورت میں چشمہ لگا کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ناک ہڈی تک نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 71 پر یہ بات موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے چشمہ لگا کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی ناک اس طرح سے دب جاتی ہے کہ ہڈی تک اس کی ناک دبتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز میں کسی طرح کی کوئی قباحت اور کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چشمہ اتنا بڑا ہے کہ چشمے کو بچانے کے چکر میں یا چشمہ ٹوٹے نہ اس چکر میں اگر کوئی شخص جو ہے اپنے سجدہ کرتے وقت ناک کی ہڈی کو زمین پر نہیں لگائے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی زمین سے لگی ہو اور ساتھ میں ناک کا وہ حصہ لگا ہو جو ناک میں ہڈی ہے وہ اتنے حصے تک پہنچ جائے زمین پر، تو اس طریقے سے اس کا سجدہ کرنا صحیح ہوگا۔ اور اگر ناک نہیں لگتی ہے اور چشمے کی وجہ سے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 پر بھی موجود ہے کہ اگر چشمہ یعنی عینک سجدہ کرنے میں ہڈی تک ناک کے دبنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، اور اگر رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہوگا۔ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 نماز کے مکروہات کے بیان میں یہ بات موجود ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مسئلہ صحیح طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس چینل سے جڑے رہیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے زیادہ جوڑیں تاکہ ان کو بھی شرعی اور دینی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔